اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3429، اردو ترجمہ۔ ابن شہاب زہری نے کہا کہ خبر دی مجھ کو عروہ بن زبیر نے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے مکے میں، یعنی خطبہ پڑھنے کو، اور کہا کہ بعض لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ نے اندھے کر دیے ہیں جیسے ان کی آنکھیں اندھی کر دی ہیں۔ یہ اشارہ کیا انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف کہ وہ آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے اور ان کو متع کا نسخ نہیں پہچانا تھا، اس لیے جواز کا فتویٰ دیتے تھے۔ پھر انہوں نے رجوع کیا جب نسخ معلوم ہو گیا کہ فتویٰ دیتے ہیں متع کے جواز کا، اور وہ طعن کرتے تھے ایک شخص پر، یعنی انہی ابن عباس پر۔ اتنے میں پکارا ان کو ایک شخص نے، یعنی ابن عباس نے، اور کہا کہ تم کم فہم، بے ادب، نادان ہو، اور قسم ہے میری جان کی کہ متع کیا جاتا تھا زمانے میں امام المتقین کے، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ سو ابن زبیر نے ان سے کہا کہ تم اپنے کو آزما دیکھو کہ قسم اللہ کی اگر تم نے متع کیا، یعنی متع سے صحبت کی، تو بے شک میں تم کو تمہارے ہی پتھروں سے ماروں گا، یعنی جیسے زانی کو مارتے ہیں۔ ابن شہاب نے کہا کہ خالد بن مہاجر بن سیف اللہ نے مجھے خبر دی کہ میں ایک شخص کے پاس آیا تھا کہ ایک دوسرا شخص آیا اور اس نے متع کا فتویٰ پوچھا، تو انہوں نے حکم دیا متع کا۔ سو ابن ابی عمرہ انصاری نے کہا کہ ذرا ٹھہرو۔ انہوں نے کہا کیوں؟ اللہ کی قسم میں نے کیا ہے امام المتقین کے زمانے میں۔ تب ابن ابی عمرہ نے کہا کہ اول اسلام میں جائز تھا، اس کے لیے جو نہایت درجے کا بے قرار ہو، جیسے مستر کو مردار اور خون اور سور کا گوشت وغیرہ حلال ہے۔ پھر اللہ پاک نے اپنے دین کو مضبوط کیا اور اس سے منع فرمایا۔ ابن شہاب زہری نے کہا، اور خبر دی مجھ کو ربیع بن صبرہ جہنی نے کہ ان کے باپ نے کہا کہ میں نے متع کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں بنی عامر کی ایک عورت سے 2 سرخ چادروں پر، پھر منع کیا ہم کو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی متع سے۔ کہا ابن شہاب نے، اور سنا میں نے ربیع بن صبرہ سے، یہ وہ روایت کرتے اس حدیث کو عمرو بن عبدالعزیز سے، اور میں بیٹھا ہوا تھا۔ حدیث نمبر 3430، اردو ترجمہ۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا، روایت کی مجھ سے ربیع بن صبرہ جہنی نے، انہوں نے اپنے باپ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا متع سے، اور فرمایا کہ آگاہ ہو وہ آج کے دن سے حرام ہے قیامت کے دن تک، اور جس نے کچھ دیا ہو یعنی متع کے مہر میں وہ نہ پھیرے۔ حدیث نمبر 3431، اردو ترجمہ۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا متع سے عورتوں کے اور پلے ہوئے شہری گدھوں کے گوشت کھانے سے۔ حدیث نمبر 3432، اردو ترجمہ۔ مالک سے اسی اسناد سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو ایک شخص بھٹکا ہوا ہے، سیدھی راہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا متع سے، آگے وہی مضمون ہے جو اوپر گزرا۔ حدیث نمبر 3433، اردو ترجمہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے روز ہمیں نکاح متع اور گھریلو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع کیا۔ حدیث نمبر 3434، اردو ترجمہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابن عباس سے سنا کہ وہ جائز رکھتے تھے متع نساء کو، تو انہوں نے کہا کہ ٹھہر جاؤ اے ابن عباس، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس سے خیبر کے دن اور پلے ہوئے گدھوں کے گوشت سے۔ حدیث نمبر 3435، اردو ترجمہ۔ علی بن ابی طالب فرماتے تھے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متع نساء سے خیبر کے دن اور پلے ہوئے گدھوں کے گوشت سے۔ باب بھتیجی اور پھوپھی اور خالہ اور بھانجی کا جمع کرنا نکاح میں حرام ہے۔
حدیث نمبر 3436 اردو ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمع نہ کرے کوئی عورت اور اس کی پھوپھی کو ایک نکاح میں، اور نہ کوئی عورت اور اس کی خالہ کو ایک نکاح میں۔ حدیث نمبر 3437 اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ فرماتے تھے کہ پھوپھی سے نکاح نہ کیا جائے جب بھتیجی اس کے نکاح میں ہو، اور بھانجی سے نکاح نہ کیا جائے جب خالہ نکاح میں ہو۔ حدیث نمبر 3438 اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماتے تھے کہ پھوپھی سے نکاح نہ کیا جائے جب بھتیجی اس کے نکاح میں ہو، اور بھانجی سے نکاح نہ کیا جائے جب خالہ نکاح میں ہو۔ حدیث نمبر 3439 اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کے لیے بھتیجی اور پھوپھی اور خالہ اور بھانجی کو جمع کرنے کو منع قرار دیا۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی عورت کے باپ کی خالہ اور پھوپھی کو اسی طرح سمجھتے ہیں۔ حدیث نمبر 3440 اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کو اپنی خالہ اور پھوپھی پر نکاح کرنے سے منع کیا۔ حدیث نمبر 3441 اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی روایت بیان کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 3442 اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص پیغام نکاح کا نہ دے اپنے بھائی کے پیغام پر، یعنی جب ایک شخص نے پیغام دیا جب تک لڑکی والے اس کو ناراضی کا پیغام نہ دے، جب تک دوسرا آدمی وہاں پیغام نہ دے، اور نہ بھاؤ کرے کوئی اپنے بھائی کے بھاؤ پر، اور نہ نکاح میں لائی جائے کوئی عورت اپنی پھوپھی کے اوپر اور نہ خالہ کے اوپر، اور نہ مانگے کوئی عورت طلاق اپنی سوت کا تاکہ انڈیل لے جو اس کی رکابی میں ہے، یعنی اس کے حصے کا نان و نفقہ مجھے مل جائے، اور چاہیے کہ نکاح میں آئے جو اللہ نے اس کی قسمت میں لکھ دیا وہ اس کا ہے، یعنی یہ نہ کہے کہ فلاں عورت تیرے نکاح میں ہے، اس کو طلاق دے دے تو میں نکاح کروں گی۔ حدیث نمبر 3443 اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہ نکاح میں لائی جائے کوئی عورت اس کی پھوپھی یا خالہ پر، اور منع کیا اس سے کہ طلب کرے کوئی عورت طلاق اپنی بہن کی انڈیل لے جو اس کے برتن میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا رازق ہے۔ حدیث نمبر 3444 اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت اور اس کی پھوپھی اور کسی عورت اور اس کی خالہ کو ایک نکاح میں اکٹھا کرنے سے منع فرمایا۔ حدیث نمبر 3445 اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث سند سے بھی مروی ہے۔ باب محرم کا نکاح حرام ہے اور پیغام دینا مکروہ۔ حدیث نمبر 3446 اردو ترجمہ۔ عثمان بن عفان کہتے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ نکاح کرے محرم اپنا اور نہ نکاح کرے کسی دوسرے کا، اور نہ خطبہ دے یعنی پیغام نکاح بھی نہ دے۔ حدیث نمبر 3447 اردو ترجمہ۔ نبیہ بن وہب نے کہا کہ مجھ کو بھیجا عمر بن عبید اللہ نے، اور وہ پیغام بھیجتے تھے شیبہ کی بیٹی سے اپنے بیٹے کے نکاح کا، سو مجھے ابان بن عثمان کے پاس بھیجا، اور وہ حاکم تھے حجاج کے، سو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ تم کو میں گنوار جانتا ہوں، اس لیے کہ محرم نہ نکاح اپنا کر سکتا ہے نہ دوسرے کا کروا سکتا ہے، خبر دی ہے اس کی ہم کو عثمان نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حدیث نمبر 3448 اردو ترجمہ۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ محرم خود نکاح کرے نہ کسی کا کروائے، اور نہ منگنی کا پیغام دے۔ حدیث نمبر 3449 اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 3450 اردو ترجمہ۔ وہی مضمون ہے جو نبیہ سے اوپر مروی ہوا
مگر اس میں یہ ہے کہ ابان نے کہا کہ میں تم کو عراقی عقل سے خالی دیکھتا ہوں۔ حدیث نمبر 3451 اردو ترجمہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا اور آپ محرم تھے، یعنی حرم میں تھے، اور ابن نمیر نے زیادہ کہا کہ پھر میں نے زہری سے بیان کی یہی حدیث، تو انہوں نے کہا خبر دی مجھ کو یزید بن اسم نے کہ آپ نے نکاح کیا اور آپ حلال تھے۔ حدیث نمبر 3452 اردو ترجمہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ رضی اللہ عنہ سے احرام کی حالت میں نکاح کیا۔ حدیث نمبر 3453 اردو ترجمہ۔ یزید بن اسم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھ سے میمونہ بنت حارث نے خود بیان فرمایا کہ ان سے نکاح کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وہ حلال تھے، اور میمونہ رضی اللہ عنہ میری اور ابن عباس رضی اللہ عنہ دونوں کی خالہ تھیں۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3429 سے 3453 کا اردو ترجمہ، جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔